بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت الاستاذ امیر الہند حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب منصور پوری نور اللہ مرقدہ کا انتقال کو کچھ ہی دن گزرے۔ ویسے تو گزشتہ چند دنوں یا چند مہینوں میں بہت سارے اکابرین کا وصال ہوا ہے، اسی لیے یہ بات کہنے میں بالکل ذرا بھی ترامل نہیں ہے کہ یہ عام الحزن کیا بلکہ عام الاحزان ہے، غموں کا سال ہے۔ بہت سارے اکابرین آخرت کے سفر کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ ایسے میں ان اکابرین کی کچھ باتیں، کچھ خاص باتیں اور ان سے جڑی ہوئی کچھ یادیں آپ کے سامنے رکھنا مناسب معلوم ہوا، جو ہم طلباء نے درس کے دوران محسوس کیا تھا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جتنے اکابر ہمارے باحیات ہیں ان کی عمر میں، علم و عمل میں اللہ خوب برکت دے، جو بیمار ہے ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جو مرحومین ہیں اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اور امت کو خصوصاً دارالعلوم دیوبند کو ان کا نعم البدل نصیب فرمائے۔ ویسے تو ہمارے سارے اکابر بہت ساری خوبیوں کا گلدستہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں کا ان کو مرکز بنایا تھا، لیکن آج کی اس کلپ میں حضرت الاستاذ قاری محمد عثمان صاحب منصور پوری نور اللہ مرقدہ سے جڑی ہوئی کچھ باتوں کو پیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ جب آپ درس دینے کے لیے اپنے گھر سے تشریف لاتے اور دور سے طلباء کو درسگاہ کے باہر کھڑے ہوئے یا بکھرے ہوئے دیکھتے تو ناراضگی کا اظہار کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اپنے مخصوص الفاظ میں کہ آپ لوگ باہر کیوں کھڑے رہتے ہیں، درسگاہ میں بیٹھ کر مطالعہ کیا کیجیے، اپنی قیمتی وقت کو کام میں لگا کر رکھیے۔ دوران سبق آپ اکثر و بیشتر عبارت کی مکمل شرح کے لیے دیگر مفید کتابوں کی وہ عبارت بھی لکھوا دیا کرتے تھے جن سے مسئلہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نخبہ کی عبارت اس طرح کی ہے، یہ لکھ لیجئے، مقدمہ ابن صلاح کی عبارت اس طرح ہے، یہ لکھ لیجئے، موطا امام مالک کی روایت اس طرح ہے، وہ لکھ لیجئے، اس میں الفاظ اس طرح آئے ہوئے ہیں۔ تو ایک ہی مضمون سے جڑی ہوئی مختلف عبارتیں جو مختلف کتابوں میں آئی ہوئی ہوتی تھی، ساری کتابوں کی عبارتوں کو حضرت ایک ہی جگہ لکھوا دیا کرتے تھے، یہ حضرت کی خصوصیت تھی، اور حضرت کہتے تھے کہ آپ حضرات اس کو لکھ لیجئے، اس کو جمع کر لیجئے، یہ آپ حضرات کے کام آئیں گی۔ تیسری خصوصیت یہ تھی کہ جب آپ مشکات شریف کا درس دیتے تھے آپ کا انداز بالکل الگ ہوا کرتا تھا، جو مضمون سبق میں چل رہا اگر اس مضمون کی حدیث کہیں اور موجود ہے، خواہ وہ 100 صفحوں بعد ہی کیوں نہ ہو یا 300 200 صفحوں کے بعد ہی کیوں نہ آئے، اس مضمون کا ایک لفظ ہی کیوں نہ ہو، اس سے ملتی جلتی عبارت وہاں پہ کیوں نہ ہو، وہیں آپ سبق میں بیٹھے بیٹھے ان صفحوں کو کھول کر اس روایت کو بھی سمجھا دیا کرتے تھے، حدیث کے اس ٹکڑے کو بھی پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کی احادیث کے اوپر کتنی گہری نظر تھی اس سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ صفحہ نمبر، حدیث نمبر، سطر نمبر سب بتایا کرتے تھے۔ آپ کے سبق پڑھانے کا انداز سب سے نرالا ہوا کرتا تھا، انتہائی شیریں کلام، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پھول درختوں سے نکل کر گر رہے ہوں۔ پوری درسگاہ کی نگاہیں آپ کے چہرے انور پر ہوتی تھیں۔ جس وقت آپ عبارت پڑھواتے تھے اتنی دیر بس طلبہ کتاب میں دیکھا کرتے تھے، آپ کے چہرے انور سے نظر ہٹانے کے لیے بالکل دل نہیں کرتا تھا۔ آپ چھٹی ہونے کے بعد بھی مشکات شریف کا درس تقریباً 40 سے 45 منٹ تک آپ کا درس جاری رہتا تھا، لیکن کسی طالب علم کے چہرے پر بھی سستی کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے تھے۔ ہر 2-3 لفظ پڑھانے کے بعد آپ کے چہرے انور پر جو مسکراہٹ آیا کرتی تھی اس کا تعلق صرف دیکھنے ہی سے ممکن ہے، الفاظ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد آپ کا درس تھا۔ ایک طالب علم فرماتے ہیں کہ تھوڑی تاخیر سے میں پہنچا،
جب تک آپ نے درس شروع کر دیا تھا، اور 2-3 احادیث مبارکہ میری چھوٹ گئی تھی۔ نماز میں سدل ثوب کا مسئلہ چل رہا تھا۔ 2-3 احادیث مبارکہ چھوٹ جانے کی وجہ سے میرے لیے مسئلہ مکمل سمجھنا دشوار ہو چکا تھا، سبق مکمل نہیں سمجھ سکا۔ پورا ہونے کے بعد جب حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے چلا، جب آپ اپنے گھر کے قریب پہنچے، میں نے کہا حضرت سدل ثوب کا مسئلہ مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ نے فوراً پوچھا سبق میں تاخیر سے آئے تھے؟ میں نے کہا جی۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر کی سیڑھیوں پر کھڑے کھڑے جو احادیث مبارکہ چھوٹ گئی تھی ان کا ترجمہ کیا، اس کے بعد مکمل طور پر پورا مضمون سمجھایا، اور پھر نام پتہ پوچھا۔ اس کے بعد نصیحت فرمائی کہ سبق میں جلدی آنے کی کوشش کریں، غیر حاضری اور دیر حاضری دونوں ہی اچھی باتیں نہیں ہیں۔ ایک دن سردی کا موسم تھا، مشکات شریف کا درس تھا۔ ہمارے ایک ساتھی نے اپنی جانب سے درسگاہ میں روم ہیٹر لگوا دیا جس سے گرمی پہنچتی ہے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب درس کے لیے تشریف لائے، ہیٹر کو دیکھا، آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ معلوم کیا کون لایا ہے؟ ایک طالب علم بولا حضرت میرا ہے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ممنوع ہے، ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، لہٰذا حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میرے لیے سخت سردی میں ہیٹر اور سخت گرمی میں پنکھا الگ سے مت لگانا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے جائز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ باقاعدہ شعبہ برقیات کے نام ایک درخواست لکھ دیجئے، جو رقم مہینے کے اعتبار سے مقرر کریں اس کو جمع کیجئے، پھر استعمال کیجئے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فوراً ہٹوا دیا۔ یوں کہنا قطعاً غلط نہ ہوگا کہ آپ عالم با عمل تھے اور اسلاف کی زندہ مثال تھے کہ آپ کا ثانی شاید ہی اب کوئی پیدا ہو سکے۔ بس میں بارگاہ ایزدی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت الاستاذ کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اور آپ کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس کے بعد جتنے ہمارے اکابرین انتقال فرما چکے ہیں سب کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔